نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء ذی وقار اور اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب زیدہ مجدہ، سامعین کرام، میری اور آپ کی خوش بختی کہ اس جامعہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے اندر میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے جس موضوع کے لیے حکم دیا گیا اس پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ خطابات سماعت فرمائیں گے۔ میری چند ضروری گزارشات ہیں بحیثیت طالب علم اپنے بھائیوں کی خدمت میں اور عوام الناس کی خدمت میں ایک پیغام عرض کرنا ہے، امید ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ یہ مدارس دینیہ، یہ ادارے، یہ مکتب، یہ دینی درسگاہیں، یہ تسلسل ہے اس مدرسے کا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اور تحویل قبلہ کے بعد مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تعمیر فرمایا، جس میں کتب سیر کے مطابق کم سے کم 70 صحابہ اور زیادہ سے زیادہ 400 صحابہ تک وہ تعداد گئی جو وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ اور اس صفحہ کو اگر دوسرے لفظوں میں آپ محمدی یونیورسٹی کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر قائم ہونے والی یہ پہلی یونیورسٹی تھی جن کے طالب علموں جیسے طالب علم کائنات میں نہیں، اور وہاں کے معلم جیسا معلم کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرات کی معلومات کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے بھی مکہ المکرمہ کے اندر ایک ادارہ موجود تھا جہاں قرآن سکھایا جاتا تھا، اور وہ ادارہ کس کا تھا، کس کے گھر میں قائم تھا؟ یہ تو ہجرت کے بعد صفہ کی بات میں نے عرض کی۔ اگر تاریخ اسلام کا پہلا مدرسہ اور تاریخ اسلام کا پہلا مکتب بالکل کتب تواریخ میں ظاہراً جو لکھا ہوا ہے، تاریخ اسلام کا پہلا مدرسہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی تلاوت کے متعلق کفار نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کریں کہ ان کی قرآن کی تلاوت سن کر ہمارے گھر کی عورتیں کام چھوڑ دیتی ہیں، بچے تلاوت قرآن سنتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا دین بت پرستی چھوڑ کر کہیں اسلام میں نہ چلے جائیں۔ تو جس طرح اسلام کی تاریخ قدیم ہے، اسی طرح مدرسے کی تاریخ قدیم ہے۔
اصحاب صفہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علموں کا مقام کیا تھا کہ جس وقت قریش کے کچھ سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اور ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہوگی، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ ہماری شرط پوری کر دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اس پر ذرا اس بات پر بھی توجہ فرمائیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے وہ غریبوں کا کام ہے، نادار لوگوں کا کام ہے وہ مدارس میں جا کر پڑھیں، ذرا تھوڑا توجہ اس بات پر فرمائیں کہ جب قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کی مجلس میں ضرور بیٹھیں گے لیکن ایک شرط ہے، ہم آپ کی مجلس میں تب آئیں گے جب آپ بلال کو اپنی مجلس سے اٹھائیں گے، حضرت مقداد کو اپنی مجلس سے نکال دیں، حضرت صہیب رومی آپ کی مجلس میں نہ بیٹھیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے صحابہ جو آزاد کردہ غلام تھے یا مالی طور پر کمزور تھے، یہ صحابہ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ اس کا جواب نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، خود رب نے دیا، اور اللہ کریم نے فرمایا حبیب یہ قریش کے چند سردار آپ کی مجلس میں نہ بھی آئیں تو ان کا آپ کی مجلس میں نہ آنا اسلام پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن آپ کی مجلس سے نہ بلال حبشی اٹھیں گے، نہ حضرت مقداد اٹھیں گے، نہ حضرت عمار بن یاسر اٹھیں گے، نہ حضرت صہیب رومی اٹھیں گے۔ اے حبیب، اور پھر کیا مقام ہے اصحاب صفہ کا اور محمدی یونیورسٹی کے ان طالب علموں کا کہ جن کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا حبیب یہ قریش کے سردار اگر نہیں آتے تو اسلام پر کوئی بوجھ نہیں، آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے درمیان جمع کر رکھیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر الہی سے ان کا مقصود کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ذکر الہی سے مقصود ان کا ایک ہے اللہ خوش ہو جائے۔ تو اصحاب صفہ محمدی یونیورسٹی کے طالب علم، صفہ میں پڑھنے والے وہ طالب علم، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے مقام کو، سٹیٹس کو، مرتبے کو، رفعت کو، شان کو، عظمت کو، بلندی کو، مرتبے کو خود رب بیان فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کریں جو آپ کے اس مکتب اور مدرسے کے تربیت یافتہ ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ ان کے خلوص کی گواہی میں دیتا ہوں، اگر یہ میرے نام کی مالا جپتے ہیں تو اس سے مقصود کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، یہ صرف میری رضا کے طلبگار بن کر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور انہی اصحاب صفہ کی تربیت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ سے فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ وادی بطحان میں جائے یا وادی عقیق میں جائے اور 2 کوہان والے اونٹ جو قیمتی نسل ہے اونٹوں کی، وہ اونٹ اسے مل جائیں اور وہ بغیر جھگڑا کیے، بغیر قطع تعلقی کے، بغیر گناہ کے 2 اونٹوں کو حاصل کر لے؟ کس کو پسند ہے؟ اصحاب صفہ میں سے ہر صحابی نے عرض کیا حضور ہر ایک یہ چاہتا ہے بغیر جھگڑے کے، گناہ کے، قطع تعلقی کے وہ 2 اونٹ اگر مل جائیں تو فائدہ ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، حضور نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاتا ہوں، اگر صبح تم قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لو تو یہ 2 کوہان والے 2 اونٹوں سے زیادہ بہتر، اگر قرآن کی 3 آیتیں سیکھ لو یہ 2 کوہان والے 3 اونٹوں سے بہتر، اگر قرآن کی 4 آیتیں سیکھ لو تو یہ 2 کوہان والے قیمتی نسل اونٹوں کی 4 اونٹوں سے بہتر یہ ہے کہ تم قرآن کی 4 آیتیں سیکھ لو۔ وہ اصحاب صفہ کا تسلسل اور اس محمدی یونیورسٹی کا تسلسل اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں قائم ہونے والی اس پہلی درسگاہ کا تسلسل، آج کے مدارس دینیہ
جہاں سے راسخ العقیدہ علماء کی کھیپ تیار کر کے زمانے کو دے رہے ہیں. یہ مدرسہ آج کی نہیں ہے بلکہ یہ دور مصطفی کی یادگار ہے جس کو رسول اللہ نے خود قائم فرمایا تھا. اور پھر جس کتاب مقدس سے تعلق جوڑا گیا، آپ ذرا توجہ فرمائیں تو دیکھیے قرآن کہتا ہے جس خاندان کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہو جائے اس خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں. جس زمانے کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہو جائے اس زمانے جیسا زمانہ کسی کا نہیں. جن اصحاب کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہو جائے ان اصحاب جیسے اصحاب کسی کے نہیں. اور فرمایا وہ کتاب مقدس جو نبی علیہ السلام کے سینے مقدس پر نازل ہوئی اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں. اور فرمایا اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں. تو قرآن اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے اقدس پر نازل کیا، اور نبی علیہ السلام کا وہ زندہ جاوید معجزہ جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اس کے معجزہ ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی. قرآن آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے جس طرح سینہ علم نشرح پر نازل ہوا قرآن اسی طرح موجود ہے. نہ اس کی زبر بدلی، نہ زیر بدلی، نہ شد بدلی، نہ پیش بدلی، نہ جزم سکون بدلا، نہ آیت بدلی، نہ صورت بدلی، نہ اسلوب بدلا، نہ فصاحت و بلاغت میں کوئی فرق آیا. قرآن جس طرح آقا کریم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا ہے آج ان کے غلام اسی طرح اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہے ہیں. توجہ ہے حضرات آپ کی. اور دوسرا اس کا اعجازی پہلو، فرمایا تورات کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا یہودیوں اور عیسائیوں کا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنی مقدس کتاب یاد ہے. نہ عیسائیوں کا کوئی پادری یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے انجیل زبانی یاد ہے، اور نہ کوئی عیسائیوں کا بڑے سے بڑا پادری یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ انہیں اپنی کوئی مقدس نسلی حالت پر نہیں ہے. اس کی آیات کو بدل دیا گیا اور انہوں نے اپنے من مانی مرضی کی باتوں کو آیتوں کا نام دے کر تورات، زبور اور انجیل میں شامل کیا، تخریف کر دی، کتابوں کو بدل ڈالا. کتاب اصلی حالت میں کوئی نہیں. اور پھر وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنی مقدس کتاب یاد ہے. نہ عیسائیوں کے پادری نہ یہودیوں کے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ان کی مقدس کتاب یاد ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے. علماء، محدثین، ائمہ، لغت، فقہا ایک طرف، اس امت کے 8-8 سال کے بچے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ پوری کتاب مقدس ان کے سینے میں محفوظ ہے. اللہ یا رسول اللہ. اور اس کتاب مقدس کا اعجازی پہلو اگر آپ نے دیکھنا ہو حضرات توجہ فرمائیے. یہ 1252 عیسوی ہے اور 1252 عیسوی کے اندر جس وقت علاقو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا اس نے بغداد پر حملہ کیا تو اس نے پہلا کام کیا تھا. دین دشمن قوتیں جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ کرتی ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے مدارس پر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں کے مکتب پر، دینی درسگاہوں پر حملہ کیا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان دینی مدرسوں کے اندر اسلام کے شیر پل رہے ہیں جو دینی غیرت اور حمیت کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے موجود ہے. تو علاقو خان نے بغداد کو لوٹا تو پہلا حملہ وہ بغداد کے دینی مدارس پر اور مکتب پر، دینی خانقاہوں پر کیا گیا. اور اس کا پہلا آرڈر ہلاکو خان کا یہ تھا کہ قرآن کے جتنے نسخے ہیں ان کو نکال کر لاؤ، یا ان کو جلا کر راکھ کر دو یا دریا برد کر دو، دریا میں بہا دو یا آگ لگا دو معاذ اللہ. قرآن کے نسخے ہلاکو خان کے حکم پر نکال کر لائے گئے. کچھ نسخوں کو دریا برد کر دیا گیا، کچھ کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. این اسی وقت ایک 8 سال کا بچہ دریا کے کنارے کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا. اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تیری مقدس کتاب ہے. اس کو دریا برد کیا گیا، جلایا گیا، تجھے تکلیف نہیں پہنچی؟ اس نے کہا میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے لیکن میرے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے
وہ قرآن کے جلائے جانے پر نہیں ہے، وہ تیری سوچ پر، تیرے نظریے پر، تیری فکر پر، کہ تم نے یہ سمجھا کہ شاید کتاب مقدس قرآن تورات زبور انجیل کی طرح کاغذ پر لکھی ہے اور 2 گدوں میں محفوظ ہے جسے جلا کر یا دریا برد کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ نہ، یہ قرآن ہے جو صرف کاغذ پر نہیں ہے، محمد عربی کے چھوٹے چھوٹے غلاموں کے سینوں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب مقدس کو تم جلا کر یا دریا برد کر کے اگر یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کا وجود ختم ہو جائے گا اور قرآن معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتاب مقدس آقا کریم کے غلاموں کے سینوں پر نقش ہے، ائمہ محدثین مفسرین اور ائمہ لغت ایک طرف، اس امت کے چھوٹے چھوٹے غلام اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کتاب مقدس کی تاثیر دیکھیے، اور بالخصوص میں یہاں عوام الناس سے مخاطب ہوں، وہ تھوڑا توجہ فرمائیں گے۔ ایک تو وہ مبارکباد بھی قبول فرمائیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ترغیب دی اور وہ دینی مدارس کی طرف اور اداروں کی طرف لے کر آئے، لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا کہ مولوی بنے گا تو جنازے پڑھائے گا، مولوی بنے گا تو ختم پڑھے گا، مولوی بنے گا تو نکاح پڑھائے گا۔ تو مولوی کیوں بنائے؟ اس لیے اس بات پر توجہ فرمائیے، عوام الناس کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی مدرسوں سے جوڑا، قرآن کی تاثیر دیکھیے۔ حضرت ابو طفیل بن عمرو دوسی جو قبیلہ دوس کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ابتدائی اسلام ہے اور میں کسی تجارتی معاملے کے اندر مکہ المکرمہ میں آیا، مجھے قریش کے سرداروں نے کہا کہ تم یہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرو، تجارتی معاملات کو دیکھو، لیکن ایک کام کرنا، یہاں ایک نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ جو کلام پڑھتا ہے اس کلام کو نہیں سننا، وہ کلام اگر تم نے سن لیا تو تم اسی کے ہو جاؤ گے۔ اس کلام میں ایسی تاثیر ہے، ایسی فصاحت و بلاغت ہے، ایسا اعجاز ہے، جو اس کتاب مقدس کی چند آیات کو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تم نے قرآن نہیں سننا۔ حضرت ابو طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے کپڑا لے کر، روئی لے کر کانوں میں ٹھونس لی کہ قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ لیکن بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے خوبصورت نوجوان پر پڑی کہ جس کا حسن بول بول کر کہہ رہا تھا کہ یہی اللہ کا نبی ہے، یہی آمنہ کے لال ہیں، اور ان کے چہرے کی نورانیت سے اور حسن سے میں نے پہچانا یہ امام الانبیاء ہیں۔ میں قریب ہوا اور ان کی زبان کو حرکت کرتے دیکھا تو دل نے کہا اے ابو طفیل، اچھے برے کلام کی تمیز تو بھی جانتا ہے، چل عمل نہ کر، اثر نہ لے، سن تو لے، کہتے کیا ہے، کلام کا پیغام کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور کتاب مقدس کی آیات جب صاحب قرآن کی زبان سے سنی اور کتاب مقدس کی ان آیات کو جب سنا تو وہ کان کے راستے میرے دل میں اتری۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوا کاشان اقدس میں پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا قرآن نہیں سننا، اگر تم نے قرآن سنا تو وہ تم پر اثر کر جائے گا، تم آباء و اجداد کا دین چھوڑو گے۔ میں نے قرآن سنا، حضور قرآن میرے دل میں اترا ہے، اب قرآن اور صاحب قرآن کی تاثیر ہے۔ آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہ صرف خود کلمہ پڑھتا ہوں بلکہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں قرآن کی برکت سے میرا قبیلہ، پورا قبیلہ دوست آپ کے قدموں میں حاضر ہوگا اور کلمہ پڑھ کر اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا۔ یا رسول میں بات کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، کیا قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے ہے یا ہمارے زمینی مسائل کو، رشتہ داریوں کے مسائل کو حل کرنے کا وقت آئے تو قرآن قسم اٹھانے کے لیے یا تعویذ لکھنے کے لیے یا صرف دم کرنے کے لیے نہیں آیا؟ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔
ولایت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے. توجہ آپ فرمائیں گے اس بات پر. یہ بغداد کے مشہور ڈاکو تھے, رہزنی کرتے تھے, ڈاکہ ڈالتے تھے, آنے والے قافلوں کو لوٹتے تھے, لیکن ایک عورت کی مجازی عشق میں بھی گرفتار تھے. کہتے ہیں اس عورت کے گھر کی دیوار میں نے چڑھی, دیوار پھلانگنے لگا تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی, اور وہ خاتون قرآن کی جو آیت پڑھ رہی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر جھک جائیں, اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں؟ تو حضرت فضیل بن عیاض جب نیچے دیوار سے اترتے ہیں تو لفظ سنیے, کہتے ہیں بلا واللہ قد, اللہ کی قسم وہ وقت آ گیا ہے, آ گیا وہ وقت جب قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے دل دہل جاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض نیچے اتر آئے. ڈاکہ زنی, راہ زنی, نقب لگانا, گھروں کو لوٹنا, قافلوں کو لوٹنا اتنی دہشت تھی کہ بغداد کی مائیں بچے سلانے کے لیے کہتی تھی سو جا ورنہ فضیل کو بلا لوں گی. وہ فضیل بن عیاض قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں جو آیت کہتی ہے کیا ایمان والوں وہ وقت نہیں آیا جب اللہ کے ذکر سے تمہارے دل دہل جائیں؟ فضیل بن عیاض دیوار سے نیچے اترے, کہا کیوں نہیں, اللہ کی قسم وہ وقت آ گیا. دین سے تعلق جوڑا, قرآن سے تعلق جوڑا اور دین مصطفیٰ کو سیکھا, اپنا سینہ نور قرآن سے منور کیا, قرآن کی خلاوت اور چاشنی کو اپنی زبان پر رکھا. پھر وہ وقت آیا جب قرآن سے تعلق جوڑا تو امام احمد بن حنبل ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہیں, اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے آتے ہیں. توجہ فرمائیں گے آپ. اور جس وقت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیل بن عیاض کی زیارت کے لیے آئے, لوگوں نے کہا آپ عالم ہو کر ایک مجذوب کی زیارت کے لیے آتے ہیں. فرمایا میرے پاس کتابوں کا علم ہے, اللہ کا علم فضیل بن عیاض کے پاس ہے, اللہ کا علم فضیل بن عیاض کے پاس ہے. اور قرآن سے محبت کا علم یہ تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا تھا, میں اجازت طلب کرتا رہا, اجازت نہیں ملی. مجھے کسی نے کہا اگر فضیل بن عیاض کو بلانا ہے تو ایک کام کرو. کیا؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو. وہ قرآن کی آواز سنتے ہیں, اس آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں, قرآن سنا کر انہیں جہاں لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. الہاکم التکاثر یہ سورت پڑھنا شروع کی, اور حضرت فضیل بن عیاض دروازہ کھول کر کانپتے ہوئے, جسم پر لرزہ طاری ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے, قرآن سن کر کانپتے ہوئے آئے. اور فضیل بن عیاض نے کہا اگر مجھے دیکھنا ہو, ملاقات کرنی ہو, اور کوئی طریقہ کارگر نہ ہو, رب کا کلام پڑھو, قرآن پڑھو, میں قرآن کی آواز پر جہاں کہو گے اس کے پیچھے چلتا جاؤں گا. توجہ حضرات آپ کی. آج وہ کتاب مقدس جن حفاظ نے اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے اور جنہوں نے دین مصطفی سے اپنے سینوں کو منور کیا, آج ہمارے ہاں مدارس دینیہ کے اندر ہمارے بعض طالب علم احساس کہتری کا اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. توجہ مجھے آپ کی چاہیے, اور ان طلباء کے والدین سے میں عرض کروں گا ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کر میری اس بات کو ذرا سنیے گا. ہم مدارس میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ یونیورسٹی پڑھائیں گے, کالج پڑھائیں گے. آپ کو کس مدرسے نے منع کیا کہ اپنے بچے کو یونیورسٹی نہ بھیجیں؟ میں خود یونیورسٹی سے MPhil کیا ہے, پڑھا ہوں, BA کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. دینی مدرسے آپ کو منع نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو مدارس سے نکال کر آپ یونیورسٹی نہ بھیجیں, کالج نہ بھیجیں. انہیں دین بھی پڑھائیں, انہیں ڈاکٹر بھی بنائیں, انہیں انجینئر بھی بنائیں. اس دینی تعلیم سے ان کی جو ڈاکٹریٹ کے اندر نکھار آئے گا, ان کی انجینئرنگ میں جو نکھار آئے گا, اور دین پڑھنے کی وجہ سے, ان کی دینی تعلیم کی وجہ سے, ان کی دنیاوی تعلیم سے جو خشیت الہی کا, محبت رسول کا, اتباع رسول کا, احترام رسول کا,
تعظیم رسول کا جو رنگ اور جو مہک نظر آئے گی. کیونکہ آج سب سے بڑی احساس کمتری ہے کہ سائنس سے تعلق جوڑ دیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے. تھوڑی سی توجہ مجھے آپ کی چاہیے. جس وقت ریاض جو سعودیہ کا شہر ہے, یہاں میڈیکل کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کا موضوع تھا اعضاء کی پیمدکاری, کہ کیا کسی انسان کا عضو دوسرے انسان کو لگایا جا سکتا ہے. یہ موضوع تھا. دنیا بھر سے, طب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر, حکیم, طبیب اس میں شریک ہوئے. ایک نو مسلم ڈاکٹر نئے مسلمان ہوا, جرمنی کا رہنے والا, وہ اس میں شریک ہوا. اور کانفرنس جب ختم ہوئی اس نے اپنا مقالہ تھیسس پیش کر دیا, تحقیق پیش کر دی. مسلمان اطباء نے, حکماء نے, ڈاکٹرز نے اس کو بٹھا کر پوچھا, تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ عام آدمی کلمہ پڑھے تو اور بات ہے, سائنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والا اگر مسلمان ہوا ہے تو اس نے کوئی خاص بات دیکھی ہے. وہ خاص بات کیا ہے اسلام کی جس نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا شاید تم میرا پورا تعارف نہ رکھتے ہو. میرا تعارف یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین بنانے والا میں ہوں, میں نے ایجاد کی. اور جب میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین بنائی تو سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا کہ ایک سائنسی آلہ بنایا ہے جس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ماں کے پیٹ میں بطن مادر کے اندر بچہ کن کن شکلوں سے گزرتا ہے. 9 ماہ کے اندر اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں, کیا شکل ہوتی ہے, کن مرحلوں سے گزر کر وہ دنیا میں آتا ہے. پھر اس کی جنس کا پتہ چلے گا کہ میل ہے, فیمیل ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین سے پتہ چلے گا. سائنسی دنیا میں انقلاب میری ایجاد سے آیا. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں نے مجھے مبارکباد دی کہ تو نے ایک ایسا آلہ بنایا ہے جس سے سائنس میں انقلاب آیا. کہتے ہیں اسی وقت قرآن مجید کا جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ترجمہ مجھے کسی نے دیا. ٹرانسلیٹ کیا ہوا قرآن جرمن زبان میں مجھے دیا اور اس نے کہا ذرا اس کی سورہ مومنون کو کھول کر پڑھیں. وہ کہتا ہے جب قرآن مجید کے ورگردانی میں کرتا رہا, مطالعہ کرتا رہا, تو قرآن میں ایک مقام وہ آیا جہاں قرآن کہتا ہے انسان پہلے پانی کا قطرہ تھا, پھر وہ جمع ہوا خون بنا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر ہڈیاں بنی, پھر اس میں روح پھونکی گئی. کہتے ہیں جب میں نے قرآن میں انسانی تخلیق کے یہ مرحلے پڑھے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ انسان اپنی پیدائش تک ماں کے پیٹ میں کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے, تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. جو آج میں ثابت کر رہا ہوں 1450 سال پہلے رب کا قرآن بیان کر چکا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ گال مکی نہیں ہلے, آگے سنیے. وہ کہتا ہے جب انسانی تخلیق کے مرحلے میں نے قرآن میں پڑھے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں نے کیا ایجاد کیا ہے, قرآن تو پہلے بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب صاحب قرآن کی حدیث کو پڑھا. حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے مدت بھی بیان کی ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن اس کی یہ شکل ہے, 120 دن بعد اس کی یہ شکل بنتی ہے, پھر اس کی یہ شکل ہے, وہ کن شکلوں سے گزرتا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا اگر 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ میں چٹائی پر بیٹھ کر کوئی اپنے غلاموں کو یہ خبریں دے رہا تھا, جس وقت نہ خوردبین تھی, نہ دوربین تھی, نہ الٹرا ساؤنڈ مشین تھی, اگر کوئی اپنے غلاموں کو ان سائنسی آلات کے بغیر بتا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا نبی تھا. اللہ اپنے نبی کو بتا رہا تھا اور وہ نبی اپنے غلاموں کو بتا رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان قرآن. وہ کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, کہیں بھی پہنچ جائے, سائنس کتنی بھی ترقی طے کر لے, ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے,
سائنس اور ٹیکنالوجی کہیں بھی پہنچے گی وہاں قرآن بھی پہلے موجود ہوگا اور صاحب قرآن بھی پہلے موجود ہوں گے. جو آج سائنس انکشافات کر رہی ہے قرآن پہلے بیان کر چکا اور صاحب قرآن پہلے بیان کر چکے. اور پھر حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید جو لوگ اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ والدین ان کے خاص طور پر توجہ فرمائیں گے. فرمایا کہ جو بندہ قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے جب کل وہ میدان حشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا. قرآن اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا. قرآن عرض کرے گا الہی جس طرح یہ راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے پڑھتا رہا، یاد کرتا رہا، دیکھ کر پڑھتا رہا، الہی اس کو عزت اور کرامت عطا فرما. اللہ کریم فرمائے گا میں نے اس کو کرامت کا لباس پہنایا، عزت کا لباس پہنایا. یا رب زدہ، اے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما. رب فرماتے ہیں میں اس کے سر پر وقار کا تاج رکھتا ہوں، قرآن پڑھنے والے کے سر پر عزت کا تاج رکھتا ہوں. پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، یہ تیرے کلام مقدس کو پڑھا کرتا تھا، تیری کتاب مقدس کو پڑھا کرتا تھا. رب فرمائے گا میں راضی ہو گیا. اب قرآن سے کہا جائے گا تو اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ اور جنت کی سیڑھیوں کے پاس لے جا. بولے نا سبحان اللہ. ابھی تک میں نے آپ کو زحمت نہیں دی ویسے نا، ہاں جی بلوایا نہیں ہے، یہی پوچھا کہ توجہ ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کا لفظ بولیں. وقت سوارے مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، اللہ کی پاکی کو بیان کریں. اب آپ سنیں قرآن اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیڑھیوں پر لے جائے گا. اب کیا ہوگا؟ رب اس قرآن پڑھنے والے قرآن کے قاری سے رب فرمائے گا اب قرآن پڑھتا جا. کس طرح؟ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اس طرح پڑھ. قرآن جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا جا. جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن پڑھنا موقوف ہوگا وہ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا، وہ جنت میں تیرا درجہ ہوگا. جہاں تو قرآن پڑھنا موقوف کرے گا، قرآن پڑھنا جہاں تو پڑھے گا وہ جنت میں تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ ہوگا. پھر فرمایا اس سے اگلی منزل یہ ہے فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. بچوں کے والدین توجہ فرمائیں گے میری طرف، بولیں ذرا سبحان اللہ. تسی دے بالکل رسے بیٹھے ہوئے بولیں سبحان اللہ. ان والدین سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے بچوں کی آخری منزل نہیں ہے حفظ قرآن. توجہ فرمائیے آپ نے، حفظ قرآن آپ کے بچوں کی آخری منزل، یہ سٹاپ نہیں ہے. دینی تعلیم کی طرف آپ نے لے کر آنا ہے. ان کے سر پر علم کا تاج آپ نے سجانا ہے. کیوں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 صوفی دنیا سے چلا جائے، وہ صوفی جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، 1000 صوفی دنیا سے چلا جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے اٹھ جانے سے ہوتا ہے. اور حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق آیا، ایک آدمی دمشق کی جامع مسجد کے اندر آیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی وہاں درس حدیث دے رہے ہیں. اس آدمی نے حضرت ابو الدرداء سے عرض کیا، توجہ فرمائیں گے آپ، اس نے عرض کیا حضور میں تواڈے کول حدیث سنن واسطے آیا، میں بڑا طویل سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی تجارتی غرض؟ کہا نہیں. اور کوئی مقصد نہیں، صرف رسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے چونکہ بڑا طویل سفر کیا ہے تجھے میں نبی علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں. ایک فرمان میں حضور نے عالم کی 5 شانیں بیان کی ہیں. 5 شانیں. فرمایا عالم دین کی پہلی شان یہ ہے کہ جو دین کی تلاش میں علم سیکھنے کے لیے کسی راستے میں چلا، سفر کیا، اس نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، علم سیکھنے کے لیے
اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ دوسرا مقام فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے کسی راستے میں چلا فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو جھکاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے نکلا اس کے لیے کائنات کی ہر مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں تک اشراق الارض اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو علم دین سیکھتا ہے اس کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو عالم ہوتا ہے عالم، فرمایا تمہیں پتہ ہے عالم کون ہوتا ہے؟ وہ رسول اللہ کے دین کا وارث ہوتا ہے۔ نبی اپنی وراثت میں سونا چاندی نہیں چھوڑتے، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے اور اس کے وارث علماء حق ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے حضرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد سے نکلے، مسجد نبی شریف سے بازار میں آئے، اور بازار میں آ کر آپ نے لوگوں کو دیکھا کوئی کاروبار میں مصروف ہے، کوئی تجارت میں مصروف ہے۔ آپ نے فرمایا تم جہاں تجارت میں مصروف ہو ادھر مسجد نبی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائی حضرات، آپ نے وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بنا تو لوگوں کے جنازے پڑھائے گا، ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ عزت نہیں ہے۔ باقی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، آپ کا بیٹا امام بن کر مصلی امامت پر کھڑا ہو، آپ کا بیٹا سر پر دستار سجا کر جمعے کے دن منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا دین سکھائے، یہ عزت نہیں ہے۔ مولوی بن گیا تو جنازے پڑھائے گا، اور مولوی بن گیا تو لوگوں کے نکاح پڑھائے گا، یعنی یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ توجہ آپ فرمائیں گے حضرات، جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم جہاں بیٹھے ہو ادھر مسجد میں نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لوگ اٹھے مسجد نبی شریف میں گئے، وہاں دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ آپس میں فقہی مسائل کے اندر مباحثہ اور مذاکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ ذکر اذکار میں مصروف ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ حضور وراثت تقسیم کر رہے ہیں، وہاں تو کچھ صحابہ بیٹھے ہیں وہ دین سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، حضور وراثت میں سونا تقسیم کریں گے، وراثت میں چاندی تقسیم کریں گے؟ فرمایا سنو، وہ جو تم نے صحابہ کو دین سیکھتا ہوا دیکھا اور رسول اللہ کا دین پڑھتے ہوئے دیکھا، سرکار کی وراثت میں درہم اور دینار نہیں ہے، سرکار کی وراثت میں سونا چاندی نہیں ہے، رسول اللہ کی وراثت میں دین ہے، علم ہے، اور اس کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے۔ کیا مقام ہے عالم دین کا؟ بات سمیٹ رہا ہوں، کیا مقام ہے عالم دین کا؟ پھر ان والدین سے کہتا ہوں یہ آپ کے بچوں کی آخری منزل نہیں ہے، کیا مقام ہے عالم دین کا؟ حضرات حجاج بن یوسف نے ظلم کی بڑی داستانیں رقم کی ہیں، اور آخری وقت آیا تو امام حسن بصری سے کہنے لگا دعا کرو صحت ملے نہ ملے، موت آ جائے، عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ امام حسن بصری نے فرمایا میں کہتا تھا نا ظلم نہ کر، کہتا تھا تکبر اور گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہو۔ یہ حجاج بن یوسف اپنے تخت اقتدار پر بیٹھا ہے، بصرہ کا گورنر تھا، مجھے توجہ آپ کی چاہیے حضرات، بصرہ کا گورنر تھا، حضرت صفوان بن خالد سے خود نمائی اور شیخی کے لیے، شوخی کے لیے صفوان بن خالد سے کہنے لگا بتاؤ بصرہ کا گورنر کون ہے؟ اب ساری دنیا جانتی تھی کہ حجاج ہے، صفوان بن خالد سے پوچھا تو انہوں نے بڑی جرت سے کہا، فرمایا چونکہ تو نے سوال مجھ سے کیا ہے کہ بصرہ کا گورنر کون ہے، میرا جواب یہ ہے کہ بصرہ پر حکومت امام حسن بصری کی ہے، بصرہ کا گورنر امام حسن بصری ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا ایوان اقتدار میں کھڑے ہو کر، گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کر، گورنر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بصرہ کا گورنر امام حسن بصری ہے؟ آپ جانتے نہیں میں بصرہ کا گورنر ہوں۔ حضرات توجہ فرمانا، صفوان بن خالد نے کہا تیری حکومت سروں پر ہے، دلوں کا حکمران دیکھنا ہو تو امام حسن بصری کو دیکھ۔
اس نے کہا یہ جملہ آپ نے کیسے کہا؟ فرمایا سن حجاج، تیرے پاس دنیا ہے، امام حسن بصری کے پاس دین ہے۔ تیرے پاس دنیا ہے، امام حسن بصری کے پاس دین ہے۔ انہیں دنیا کی کوئی محتاجی نہیں، تجھے دین کی محتاجی ہے۔ جب وہ دنیا کے محتاج نہیں، وہ تیرے دروازے پر نہیں آئیں گے۔ تو دین کا محتاج ہے، تو ان کے دروازے پر جائے گا۔ تو اگر امام حسن بصری کے دروازے پر حجاج بن یوسف بھی آنکھ باندھ کر کھڑا ہو تو بصرہ کے سروں پر حکومت تیری ہو سکتی ہے، لیکن اگر دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ عالم ربانی حضرت امام حسن بصری کی ہے۔ اور پھر یہ منظر بھی حضرات دیکھیے، جس وقت بغداد کے دورے پر ہارون الرشید موجود ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، علم دوست آدمی تھا، عباسی خلفاء میں سے تھا، تکیہ لگا ہوا ہے، اور خلیفہ ہارون الرشید اپنے خیمے میں ہے، کنیز موجود ہے، توجہ ہے، کنیز موجود ہے۔ اسی وقت جب ہارون الرشید اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، بغداد کے دورے پر ایک عالم ربانی بھی آیا ہوا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ وہ عالم ربانی کون ہے جو اسی وقت بغداد کے دورے پر آیا؟ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مایہ ناز شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ عبداللہ بن مبارک جس وقت سواری پر بیٹھ کر بغداد کے گلی کوچوں سے ہارون الرشید کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو لوگ اس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک کی زیارت کے لیے بڑے کہ جوتیاں ٹوٹ گئی، گرد و غبار اڑی، لوگوں کے لباس پھٹ گئے، سواری کے ساتھ دیوانہ وار دوڑتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک کے چہرے کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ ہارون الرشید کی لونڈی نے ہارون الرشید سے کہا کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ لونڈی نے کہا خدا کی قسم حکومت تیری نہیں، حکومت تیری نہیں، اگر دلوں کا حکمران دیکھنا ہو عبداللہ ابن مبارک کو دے، جن کی عزت وقار کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑا رہے ہیں اور دیوانہ بار سواریوں کے ساتھ چل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک جھلک حضرت عبداللہ ابن مبارک کے چہرے کی نظر آ جائے۔ تو اگر بغیر بلائے سپاہیوں کی محتاجی کے بغیر اگر کوئی دلوں پر حکومت کر رہا ہے تو اسے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جو حضرات آپ کی آخری دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں عالم ربانی کون ہوتا ہے اور ایک عالم دین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ توجہ فرماؤ گے تسی؟ آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ چکے ہیں، میں ان سے بھی ملاقات کر کے آیا ہوں، آپ بے فکر رہے ہیں وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے۔ توجہ ہے؟ ہاں، دو جملے اس فقیر کے بھی سن لیں، پیغام ہے بالکل آپ حضرات کے لیے۔ امام مالک سے سوال ہوا کہ عالم دین کو کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا عالم دین جو ہوتا ہے، عالم ربانی، سب سے پہلے وہ کبھی بادشاہوں کے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ توجہ ہے؟ بادشاہوں کے دروازوں پر نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ذرا ادھر گورنر ہاؤس میں تشریف لائیں، ایوان اقتدار میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں۔ پتہ ہے حضرت حماد بن سلمہ نے کیا کہا؟ فرمایا دین تو سکھنا ہے، مسئلہ تو نے پوچھنا ہے تو میں کیوں آؤں، تو آ، محتاجی تیری ہے نا، تیرے پاس دنیا ہے، مجھے تو تیری دنیا کی کوئی لالچ نہیں، میرے پاس دین ہے اور تجھے دین کی طلب ہے تو آ، تو میرے پاس آ کر مسئلہ پوچھ۔ بادشاہ وقت حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا جناب یہ بات بتائیں کہ میں جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھا تو ایک عجیب سی ہیبت مجھ پہ طاری ہو گئی، جسم کپ کپانے لگا، ایک رعب طاری ہو گیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ اساتذہ نے تاکید کی تھی، نصیحت فرمائی تھی، صرف رب کو ڈرنا۔ جو بندہ رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے
نہیں ڈرتا، اور فرمایا جو رب سے نہیں ڈرتا پھر جس سے نہیں بھی ڈرنا وہ اس سے بھی ڈرتا ہے۔ تو عالم ربانی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، بادشاہ وقت بھی گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے۔ اور عالم ربانی جب صرف رب سے ڈرتا ہے تو اس کی آواز میں روب اور ہیبت ہوتی ہے۔ اگر ماضی قریب میں علماء ربانیین میں سے ایک جھلک آپ نے دیکھنی ہو تو اس ویل چیئر والے بابے کو دیکھیں، جس کی ایک آواز امریکہ کے اقتدار خانوں میں بھی لرزہ طاری کرتی تھی، جو بولتا تھا تو انڈین میڈیا پر بھی چیخیں سنائی دیتی تھی، جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا تو قادیانیت کے باطل ایمانوں کی بنیادیں لرز اٹھتی تھی، اور جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا تو باطل ایمانوں میں زلزلہ پپا ہوتا تھا۔ فرمایا عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت سے ڈرتا نہیں ہے، دین کو مقدم رکھتا ہے اور حاکم کے دروازوں پر نہیں جاتا۔ امام مالک سے پوچھا کہ عالم ربانی کی دوسری نشانی، یہی بات ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے، دوسری نشانی آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ امام مالک اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں اور امام مالک کے استاد کا نام ہے حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرماؤ گے تو کہتے ہیں کہ میں حضرت ایوب سختیانی سے حدیث روایت کرنے کے لیے گیا، شاگردی اختیار کرنے کے لیے گیا، میں نے حدیث سنی لیکن حدیث سن کر روایت نہیں کی، میں نے دل نہیں مانا، میں اٹھ کر آ گیا، دوسری مرتبہ پھر گیا، حدیث سنی لیکن دل کی رغبت نہیں ہوئی، حدیث روایت نہیں کی، اٹھ کر آ گیا، تیسری مرتبہ گیا، اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی، تب میں نے ان سے حدیث روایت کر لی اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ لوگوں نے پوچھا وجہ، پہلی دو مرتبہ آپ نے حدیث سنی روایت نہیں کی، تیسری مرتبہ روایت کر لی، وجہ سنو گے اور پھر اپنی قسمت پر ناز بھی کرنا ہے کہ اللہ نے کس عقیدے سے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں پہلی دو مرتبہ انہوں نے فقط حدیث بیان کی، تیسری مرتبہ میں نے حدیث اس لیے ان سے روایت کر لی کہ جب انہوں نے لفظ بولے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بات کر کے حضرت ایوب کی ہچکی بند گئی، رو پڑے، یاد مصطفیٰ کے دریچے کھل گئے، عشق مصطفیٰ کے دریچے کھلے، اور وہ سرکار کی یاد میں اتنا روئے کہ وہ صرف سرکار کا نام لے کر آگے حدیث کا متن بیان نہ کر سکے۔ امام مالک کہتے ہیں جب حضور کی یاد میں اس طرح روتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا، میرے دل نے کہا یہاں صرف عشق نہیں، یہاں علم نہیں ہے، صرف علم کے ساتھ عشق کی تری بھی ہے، احترام رسول بھی ہے، آقا کریم کی عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، وارفتگی بھی ہے، اور جہاں تعظیم بھی ہے۔ ان سے حدیث لینی چاہیے کیونکہ ان کا کردار بتا رہا ہے یہ صرف علم نہیں سکھائیں گے، رسول اللہ کا ادب بھی سکھائیں گے۔ بس یہ آخری بات آپ سے تھی حضرات، توجہ فرماؤ گے؟ توجہ حضرات آپ کی؟ بولیں سبحان اللہ۔ یہ جملے بس آخری سن لیں حضرات، دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ جو اردو کی کتاب کھول کر بیٹھ جائے تو وہی معلم، وہی مبلغ، وہی دین سکھانے والا، وہ اپنی من مرضی تعویلات کو، اپنی خواہشات کو قرآن کی آیتوں کا نام دے کر، احادیث کا نام دے کر اولیاء کا مذاق اڑائے، انبیاء کرام کی توہین کرے، صحابہ کرام کے مشاجرات، باہمی اختلاف کو بنیاد بنا کر جو مرضی بھونکتا رہے۔ لیکن دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ ہم پھل خریدنے کے لیے 10 خربوزے چیک کرتے ہیں کہ خوشبو کس سے آ رہی ہے۔ دین اتنا لاوارث ہے کہ کبھی ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ جس معلم اور مبلغ سے دین سیکھ رہے ہیں کیا اس کے وجود سے حضور کی تعظیم کی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ ہمیں سکھا کیا رہا ہے؟ آقا کریم کی ذات سے بیگانہ تو نہیں کر رہا، وہ کہیں تصوف کو بدنام تو نہیں کر رہا، ننگ دھڑنگ بابوں کو سامنے رہنما بنا کر تصوف کا نام تو نہیں دے رہا۔ اگر معلم اور مبلغ تگڑا ہو،
صحیح العقیدہ ہو تو آج ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی. ہم اس سے کہتے کہ جس کو تو تصوف کہہ رہا ہے وہ ننگے دڑنگے بھابے تصوف نہیں ہے. تصوف وہ ہے جو داتا صاحب نے کشف المعجون میں لکھا ہوا ہے. تصوف وہ ہے جو بابا فرید نے بیان کیا. تصوف وہ ہے جو خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہے. تصوف مکتوبات شریف کے اندر موجود ہے. تصوف وہ ہے جو کشت عشق مصطفیٰ امام عشق و محبت امام احمد رضا کی تعلیمات ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں دین اتنا سستا لاوارث نہیں حضرات کہ جس کو چاہے معلم اور مبلغ بنا کر اس کا دامن تھام لے. پہلے دیکھ لینا رافضی نہ بنا دے, کئی صحابہ سے بیگانہ نہ کر دے, ناسبی نہ بنا دے, آل بیت سے بیگانہ نہ کر دے, خارجی نہ بنائے, مولا علی کی ذات سے بیگانہ نہ کر دے, تفصیلیاں نہ بنائے کہ کل ہم کہتے پھرے کہ نہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. یہ قوالوں اور قویوں کا عقیدہ ہے, آل سنت کا عقیدہ ہے. کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا, آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. کبھی ہم نے ثانی اثنین کا مفہوم سمجھا اور کبھی اس پر غور کیا. صرف غار میں دو میں سے دوسرے نہیں, ایمان میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے. آپ کی سبحان اللہ کی آواز چاہیے. ایمان میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, جہاد میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, تبلیغ دین میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, معراج میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, ہجرت میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, روزے میں دفن ہونے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, قبروں سے اٹھنے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, میدان حشر میں آنے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے, جنت میں داخل ہونے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے. جہاں سرکار کے ساتھ ہو دو میں سے دوسرے, اور جہاں صدیق اکبر امت کے ساتھ ہو تو آل سنت اپنا عقیدہ قویوں سے نہیں لیتے, قرآن اور صاحب قرآن سے لیتے ہیں. کل بھی آل سنت کا عقیدہ یہ تھا, آج بھی یہ ہے. ابو بکر کا کل بھی پہلا نمبر تھا اور آج بھی پہلا نمبر ہے. بس آپ سے اتنی بات عرض کرتا ہوں, وقت میں روکو گے, معذرت چاہتا ہوں. آخری بات جنتی 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 کیا قرب سمجھیں گے ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج دیکھیں نا کسی کا عرس ہو, اس کے عرس کے اشتہار پر اس کے مزار کی تصویر لگتی ہے. ابھی کوٹلہ شریف عرس ہے, اشتہار چھپے ہوئے ہیں تو وہاں کے بزرگوں کے مزار کی تصویر لگی ہوئی ہے. کسی بھی ولی کامل کا عرس ہو تو اس کے مزار کی تصویر لگتی ہے. کیا مقام ہے صدیق اکبر کا. 22 جمادی الاخرى کو عرس صدیق اکبر پاک کا ہوتا ہے, تصویر گنبد خضرا کی لگتی ہے. جہاں حضور آرام فرما ہے وہی پہلو میں آرام فرما ہے. اللہ کریم سے دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں مجھے اور آپ کو ان کو سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا